سود اتنا ہی قدیم ہے جتنی کہ انسانی زندگی، لیکن جو سود کی پہلی شکل ہے، یہ بات قابل غور ہے، وہ معاشرتی تھی، معاشی نہیں تھی۔ اوکے، جو پہلا دور تھا، جو بالٹر جسے ہم کہتے ہیں، اکنامکس میں جو پہلا دور ہے اسے ہم کہتے ہیں بالٹر دور۔ بالٹر کیا ہے کہ لوگ اشیاء کے تبادلہ کرتے تھے، چاول کا گندم سے، کیونکہ کوئی کرنسی نہیں تھی، زر نہیں تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کا پہلا سود آج سے 10,000 سال پہلے آیا، اور وہ کیسے آیا کہ ایک کسان نے اپنے دوست کسان کو بیج دیا فصل کاشت کرنے کے لیے، کیونکہ ایک کسان کے پاس زیادہ تھا، دوسرے کے پاس نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ تم ایسا نہ ہو کہ تم فصل کاشت کرنے سے رہ جاؤ، یہ ایک جھولی بیج مجھ سے لے لو، لیکن اس شرط پر میں دوں گا کہ جب تمہاری فصل آئے گی تو میں تم سے 2 جھولی سود لوں گا۔ شہزادہ صاحب، یہ سادہ سا واقعہ ہے کہ اس کسان نے اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اس کی ضرورت پوری کرتے ہوئے 1 جھولی بیچ دیا اور وعدہ کیا کہ میں 2 جھولیاں واپس لوں گا۔ یہ سود کی پہلی شکل ہے، اور اس میں سود کی تینوں چیزیں، لازمی چیزیں موجود ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جتنی مقدار دی اس سے زیادہ کا لینا۔ اس نے کہا تھا کہ 1 جھولی دوں گا، 2 جھولیاں لوں گا۔ اور دوسری بات، ایک معینہ عرصہ، جب فصل پر پھل آ جائے گا، جب فصل کاشت کرو گے۔ اور تیسری بات ہے کہ جو اضافہ تھا وہ پہلے سے طے کر لیا کہ میں 2 جھولیاں لوں گا۔ اچھا، یہ سود معاشرتی ہے، یہ معاشی نہیں ہے۔ اچھا، اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب ہے ٹرانزیکشن کیسے ہوا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے بیج لے کے 1 جھولی فصل تو کاشت کر لی، فصل نہ ہوئی تو پھر وہ کہاں سے دے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب فصل نہیں ہوئی تو دوسرے کسان نے مطالبہ ہی نہیں کیا، اور جب دوسری فصل ہوئی تو اس کسان نے اپنی خوشی سے بجائے 1 جھولی اضافے کے 2 جھولیاں دے دیں۔ یعنی کہ یہ ایک معاشرتی لین دین تھا جس میں نہ اختصال تھا۔ یہ سود کی پہلی شکل تھی جو بڑی محدود تھی، کیونکہ بارٹر کا دور تھا۔ تو یہ پہلی شکل ہے۔ دوسری شکل جب کرنسی ایجاد ہوئی، جب زر کی ایجاد ہوئی، کیونکہ بارٹر دور میں سود کا کاروبار مشکل تھا، لوگ چیزیں اٹھا کے لیے پھر چیزیں واپس لیں اضافی شکل میں۔ یہ 10,000 سال پہلے کی بات ہے، یہ 10,000 سال پہلے، کرنسی نہیں تھی۔ جی ہاں، جب کرنسی نہیں تھی لیکن بارٹر تھا، کیونکہ اکنامکس تو ایک نیڈ ہے نا۔ لوگ تبادلہ کرتے تھے، کسی کے پاس گندم ہے چاول نہیں ہے، کسی کے پاس چاول ہے گندم نہیں ہے، تو وہ تبادلہ کرتے تھے۔ کرنسی کا دور آنے کے بعد بھی تبادلے ہوتے رہے، خاصی دیر تک ہوتے رہے، اب گاؤں میں ابھی بھی ہوتے ہیں، ابھی ہوتے۔ تو جب کرنسی ایجاد ہوئی نا، جو پہلی کرنسی کی شکل ہے وہ سونا اور چاندی، اس سے بزنس کے 2 حصے ہو گئے۔ پہلے جو کاروبار تھا، یہ ساری اکنامکس ہے کہ میں جو اللہ کا شکر ہے اپنی ساری باتیں کروں گا اکنامکس کی زبان میں کروں گا۔ اچھا، اب جب کرنسی ایجاد ہوگی نا، پہلے جو تھا نا بارٹر چیزیں، وہ بھی یعنی کہ چاول آپ کا سرمایہ، گندم آپ کا سرمایہ۔ اب جب کرنسی ایجاد ہو گئی تو آپ اس کی ویلیو لگانے کے قابل ہو گئے، کرنسی کی شکل میں، سونے کی شکل میں۔ تو اس سے یہ ہوا کہ اس سرمایہ کے 2 استعمال ہو گئے۔ ایک تو استعمال یہ ہو گیا کہ آپ سرمایہ کو چیزیں خریدنے میں، پہلے آپ نے زمین کاشت کرنی ہے، اس میں بیج ڈالنا ہے، کھاد اور چیزیں ڈالنی ہے، اس کے لیے سرمایہ کا استعمال کریں گے ایز میڈیم آف ایکسچینج۔ یہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے ذمہ داری کر لی، کوئی بزنس کر لیا، کوئی دکان کھول لی۔ دوسرا استعمال ہے کہ آپ نے اس پیسے کو گندم چاول کی طرح کسی دوسرے کو بیچ دیا، یہ ربا، یہ سود ہے۔ اور جب ہم آگے آتے ہیں 6 صدی میں، 7ویں صدی میں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں یہ دونوں کاروبار موجود تھے۔ یعنی پہلی شکل سماجی تھی سود کی، اب یہ شکل معاشی آ گئی، پروفیشن بن گیا کہ اپنے پیسے کو گندم چاول کی طرح بیچنا شروع کر دیا۔ یہ سود تھا، یعنی سود کا پروفیشن آ گیا، سود معاشی بن گیا۔ تو پھر جب دین اسلام نے منع کیا سود کو، بڑی خوبصورت وہ ان کی جو ہے نا مطلب ایکسپلینیشن ہے کہ سورہ بقرہ میں جو آیت ہے 275، کہ اب دیکھیں اللہ نے بے کو حلال کیا۔ اچھا، جو آپ پیسے کا استعمال کریں گے ایز میڈیم آف ایکسچینج، وہ بے ہے، آپ نے چیزیں خریدنی ہے، مارکیٹ میں بیچنی ہے۔ تو اللہ نے پہلے بے کی بات کی کہ بے کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا۔ ربا کیا ہے کہ پیسے کو زر کی طرح، پیسے کو گندم چاول کی طرح بیچنا۔
یہ دوسری شکل تھی، اس میں استحصال تھا، لیکن اس میں 2-3 چیزیں ایسی تھیں جس کے بارے میں ہم دھیان نہیں دیتے۔ ایک تو یہ تھا کہ جو سود پر کام کرتے تھے، جو مہاجن لوگ تھے، منی لینڈرز، وہ اپنے پیسے سے کام کرتے تھے سود کا، جو دوسری شکل میں استحصال آ گیا، سماجی سے مسئلہ معاشی بن گیا، لیکن اس میں پھر بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ اپنے پیسوں سے کام کرتے تھے، اور یہ کام مقامی تھا، یعنی کہ لاہور میں ایک بندہ بیٹھا ہے، اس وقت کسی اور عرب میں بیٹھا ہے، مکہ میں، مدینہ میں چند لوگ تھے جو اپنے پیسے کو، اپنے زر کو بیچتے تھے، اور وہ تھوڑے لوگ تھے، جو زیادہ لوگ تھے وہ یہ تھے جو بے کا کام کرتے تھے۔ تو اس میں استحصال تو تھا، لیکن ایک یہ تھا کہ چونکہ اپنے پیسوں سے کام کرنا، اس لیے وہ محدود تھا سر، اور مقامی تھا۔ یہ دوسری شکل ہے سر، اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں، محدود اور مقامی سطح پر کام کرنے والا دوست، وہ محلے کا ایک چودھری ہے، وہ اپنے محلے میں ہی وہ اپنا سود کا لین دین کر رہا ہے، اور اس کا کنیکشن 200 کلومیٹر دور جو بیٹھا ہوا بدماش ہے، جو پیسے کا لین دین، اس سے کوئی کنیکشن نہیں تھا، انٹر کنیکٹڈ نہیں تھے، آئسولیٹڈ تھے، اپنے مقام میں تھے، اور اپنے پیسوں سے، اور اپنے پیسوں سے تھا، کسی کے پیسے سے نہیں۔ جو خاص بات ہے، ذاتی پیسہ، اپنے ذاتی پیسے سے، اور یہ مقامی تھا۔ اس وقت بھی انٹرنیشنل ٹریڈ تھی، روم کی، ایران کی، ساری دنیا کی، وہ چیزوں کی تجارت تھی، پیسے کی تجارت نہیں تھی۔ تو یہ شہزادہ صاحب، یہ دوسری سٹیج ہے، اس میں سود معاشی ہو گیا، اس میں استحصال بھی آ گیا، لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ اکانومی کو تباہ کر سکے۔ قرآن نے کیا فیصلہ دیا تھا؟ جب قرآن نے یہ کہا کہ اللہ نے سود کو حلال کیا، بے کو حلال کیا، سود کو حرام کیا، تو یہودیوں نے ایک سوال کیا تھا۔ یہودیوں نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ تو سرمایے کے 2 استعمال ہیں، یہ قرآن نے کیا کیا کہ ایک کو حلال کر دیا، بے کو، اور ربا کو حرام کر دیا۔ پھر قرآن نے جواب دیا، بے میں فلاح ہے، ایک بات غور کرنے والی ہے، بے میں فلاح ہے، ربا میں ہلاکت ہے، سود میں ہلاکت ہے۔ اب ہے کہ یہ پہلی شکل تو ہم نے کہا سماجی، دوسری معاشی، اور یہ شکل 1500 سال تک چلی، ساری دنیا میں سود تھا، ایشیا میں تھا، افریقہ میں تھا، یورپ میں تھا، لیکن وہ مقامی تھا، اپنے پیسے سے تھا، اور اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اکانومی کو تباہ کر سکے۔ یہ دوسری شکل ہے۔ تیسری شکل 15ویں صدی سے بینکاری کے سود میں آئی، اور بڑی دلچسپ بات ہے، یہ صرف یورپ میں ہوا۔ ایشیا میں، افریقہ میں جو سود تھا وہ بدستور انفرادی رہا اور اپنے پیسوں سے رہا۔ یورپ میں یہ ہوا کہ 16ویں صدی میں جو سود تھا اس نے بینکاری کی شکل لے لی، اس نے سود کا چہرہ یک لخت بدلا دیا، اور اس کو زیادہ ظالمانہ کر دیا، زیادہ استحصال والا کر دیا۔ کیسے کر دیا؟ کہ اب بینک لوگوں کے پیسے سے سود کا کاروبار کرنے لگے۔ یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے، پہلے جو منی لینڈر تھے وہ اپنے پیسے سے سود کا کاروبار کرتے تھے، جتنا پیسہ اتنا کام کر لیا۔ اب کیا ہوا کہ سود کے، لوگوں کے پیسے سے پہلے پیسہ سود پر بینکوں سے لینا، اور وہی لوگوں کا پیسہ پھر دوبارہ دوسرے لوگوں کو زیادہ سود پر دے دینا۔